یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی، کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق۔ اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں۔ اپنی یہ سیکھو، سنو، پڑھو، اپنی اولاد کو بتاؤ۔ دیکھو لعاب، حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف، سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب ابی بن خلف پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے۔ لعاب سے کوئی مر رہا ہے، لعاب سے کوئی جی رہا ہے، لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے، لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے، لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے۔ یہ ایک لعاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ سچ سچ کہنا، ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ آنکھ نکل گئی، صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور میری آنکھ نکل گئی، اچھی کر دیجئے۔ اب آپ بتائیں، کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ کہ عطا کر دینا۔ کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا۔ اب بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ۔ بولو یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب، اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں، آقا تو دینے والے ہیں، اور جو دینے والا اسی سے مانگا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی باتیں مت کہا کرو۔ یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا حرام ہے۔ یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں، یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے۔ اس لیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسی الٹی بھلتی باتیں کر کے ایمان تباہ مت کرو، اپنے ایمان کی کو آگ مت لگاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غضب ہو گیا۔ لوگوں نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں، نبی تو دینے کے لیے آتا ہے، نبی تو بانٹنے کے لیے آتا ہے، نبی اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، نبی اللہ کے وزیر اعظم ہے، نبی اللہ رب العزت کے فرشتادہ ہیں، نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں، وہ دینے آئے ہیں، عطا کرنے آئے ہیں۔ اور صحابہ
صحابہ کا نظریہ یہی تھا. آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی, آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹر کی زندگی تو بتائی, آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائے, حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی. اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے ہوٹل پر بیٹھ کر کے کسی ایرے غیرے سے کچھ سنا, اسی کے ساتھ ہو لیے, ادھر ادھر کچھ سنا گلی محلے میں, اسی کے ساتھ ہو لیے. نہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاؤ, اپنے نبی کی محبت پلاؤ, اور جس کی سیرت بتاؤ گے. اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے, کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں, کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے, رحمان ملا ان کے ذریعے, ایمان ملا ان کے ذریعے, نمازیں ملی ان کے ذریعے, سجود ملے ان کے ذریعے, رکوع ملا ان کے ذریعے, سب تو ان کے ذریعے ملا. جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا. آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں. نہیں, کیونکہ میرے آقا وہ ہیں, امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. میرے سرکار نے کیا کیا؟ اچھا, آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو, آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, دوا چاہیے, یہی سب چاہیے. چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے, لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا, اپنا لعاب نکالا, قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور وہ ڈھیلا لگا دیا. جیسے ہی ڈھیلا لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا. قتادہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم, پیدائشی طور پہ آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں پیدا ہو گئی. سبحان اللہ, اپنے آقا کی شان ہے یہ. اپنے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی, اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نا. اور آپ کو بتاؤں کہانی قصے میں گڑیا کی کہانی, بڈھے کی کہانی, پریوں کی کہانی, چاند ماموں کی کہانی, ستاروں کی کہانی, ان ساری کہانیوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے, اس سے فائدہ کچھ نہیں. لیکن اپنے آقا کو کے معجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا, یقین پیدا ہوگا, اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے, آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا. اپنی آقا کی زندگی بتاؤ. ایک بات اور عرض کروں, حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی, حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سب سے حسین زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی ہے. اپنے سرکار سے اچھی زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر بھیجا, قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا, ایک ایک ادا ان کی پیاری پیاری ہے, ایک ایک ادا ان کو ان کی من پاتی ہے, ایک ایک ادا ان کی من مونی ہے. اللہ اللہ ایسی کہ دشمن دیکھے تو دوست ہو جائے, بیگانہ دیکھے تو اپنا ہو جائے, اللہ پر نفرت کرنے والا دیکھے تو محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. اپنی آقا کی بڑی شان ہے. اگر میں معجزات ہی پڑھنے لگوں تو اس میں بہت ٹائم جائے گا, لیکن آئیے دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت پیاری سی بات. آقا نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. ایسا ہوا کہ ایک دن مکے والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو, میرے سرکار کو مکے والوں نے خوب ستایا. آقا کریم نے اپنے یار کو لیا, یعنی صدیق با وفا کو لیا, اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے. 3 دن تک کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا. غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوئے مدینہ چل پڑے. سرکار مدینہ منورہ گئے. اس کو سفر ہجرت کہتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں, اپنے بچوں کو سنانا, بہت مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا. اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ, حضور کے بن جاؤ. نہ کبھی مصیبت آئے گی, نہ کبھی تکلیف آئے گی, نہ کبھی پریشانی آئے گی, اس لیے کہ سارے کام ان کو سونپ دو. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. کمزور انسان مضبوط طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, اپنے نبی سے زیادہ طاقتور کون ہے یار, جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے
ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ انسان غریب مالدار کا سہارا ڈھونڈتا ہے، ان سے زیادہ مالدار کون ہے کہ انبیاء بھی ان کے پاس اپنی جھولیاں پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں۔ ہم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم ان سے کیوں دور ہو گئے؟ ہم ان سے کیوں دور ہو گئے؟ زنا کے اڈوں پہ جا کر ان سے دور ہو گئے، گانے گنگنا کے ان سے دور ہو گئے، عورتوں پہ بد نظری کر کے ان سے دور ہو گئے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، یہ ظلم مت کرو۔ وہ نبی بڑا عظیم نبی ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم پکارتے بعد میں، وہ پہلے ہماری سن لیتے ہیں۔ بے شک کہیں جو کبھی کہیں کام نہیں آتا، کوئی کہیں کام نہیں آتا جہاں، وہاں میرے آقا کام آتے۔ قبر میں حضور کام آتے ہیں۔ قبر میں جب باپ بھائی بیٹے بچے سب چھوڑ کر کے اکیلی قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ دو گز زمین، چھوٹی سی قبر، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہاں بھی حضور آتے ہیں مدد کے لیے، وہاں بھی حضور آتے ہیں۔ اس نبی سے رشتہ جوڑو میرے بھائیوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ سوچتے ہو نا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ارے کتے اور بکری کے بچے پل جاتے ہیں تو اپنی اولاد نہیں پل جائے گی؟ یہ کیوں سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ سوچا کرو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے والوں، پہلے اپنی اولاد کو وفادار مصطفیٰ بناؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بناؤ۔ قبر میں وہ کام آئیں گے، قبر میں وہ